میرے عزیز ساتھیوں، نماز سے پہلے اور نماز کے اندر کچھ چیزیں فرض ہیں جس کے علاوہ نماز نہیں ہوتی، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نماز سے پہلے کرنے چاہیے، کچھ چیزیں نماز کے اندر ہیں، فرض ہیں، اور کچھ چیزیں واجب ہیں۔ میں آج آپ کو نماز کے فرض جو پہلے ہیں اس کو شرط کہتے ہیں، جو نماز کے اندر ہیں اس کو رکن کہتے ہیں، ان کے علاوہ نماز نہیں ہوتی۔ فرض کو چھوڑنے سے نماز نہیں ہوتی، عمدن جان بوجھ کر چھوڑے یا خطاً بھول میں چھوڑ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ واجب کو جان بوجھ کر چھوڑنے سے نماز نہیں ہوتی، اور اگر بھول میں چھوڑ گیا تو سجدہ سہو کا واجب ہوگا۔ اگر سجدہ سہو کا نہیں دیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو نماز سے پہلے پاکی کا ہونا شرط ہے، یعنی جسم پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہو، جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو، اور نماز کا وقت ہونا، یعنی نماز کا اگر وقت نہیں ہوگا تو وہ نماز جو ادا کر رہا ہے وہ نماز نہیں ہوگی۔ مثلا فجر کی نماز پڑھ رہا ہے تو فجر کا وقت ہونا ضروری ہے۔ اور سطر کا ڈھانپنا، عورت کے لیے ہاتھ، چہرہ اور دونوں پاؤں کے علاوہ سارا جسم ڈھانپنا یہ فرض ہے۔ مرد کے لیے گھٹنوں سے لے کر ناف تک، اور عورت کے لیے ہاتھ، چہرہ اور دونوں پاؤں کے علاوہ سارا جسم ڈھانپنا یہ فرض ہے۔ اور قبلے کی طرف منہ کرنا، قبلے کی طرف منہ کرنا یہ بھی فرض ہے۔ اگر قبلے کا معلوم نہ ہو تو پوچھ لے، کہیں سے بھی پوچھ لے، کسی سے بھی پوچھ لے۔ اگر کوئی آدمی موجود نہیں ہے تو اپنے سوچ کے مطابق نماز ادا کر لے۔ سوچ کرنے کے بعد جہاں اس کا دل اطمینان حاصل کرے، جہاں اس کا دل مطمئن ہو جائے تو اس طرف وہ رخ کرے۔ اور نیت کرنا، نیت نام ہے دل کا ارادہ، یعنی دل میں یہ ارادہ کرے کہ میں ابھی فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت فرض ہے یا 2 رکعت سنت ہے یا 2 رکعت نفل ہے، بس یہی ارادہ ہے۔ اور نماز کے اندر جو فرض ہے، سب سے پہلے اللہ اکبر کہنا، تکبیر تحریمہ کہنا، یہ فرض ہے۔ تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے۔ قیام کرنا فرض ہے۔ قیام کی معنی ہے کھڑا ہونا، یعنی کھڑے ہونے کی اگر طاقت ہے تو فرض ہے، اگر طاقت نہیں ہے تو فرض نہیں ہے۔ قرات کرنا، 3 آیتیں چھوٹی ہوں یا ایک بڑی آیت ہو یا ایک چھوٹی سورت ہو تو اتنا تلاوت کرنا نماز کے اندر قرات کرنا فرض ہے۔ رکوع کرنا یعنی جھکنا نماز کے اندر یہ بھی فرض ہے۔ 2 سجدے کرنا یہ بھی فرض ہے۔ آخری قاعدے میں بیٹھنا، جتنی مقدار ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو یہ بھی فرض ہے۔ کچھ علماء لکھتے ہیں کہ اپنے ارادے سے نماز کو ختم کرنا فرض ہے۔ کچھ علماء اس کو واجب لکھتے ہیں، کچھ علماء اس کو فرض لکھتے ہیں۔ کچھ علماء لکھتے ہیں کہ اپنے ارادے سے نماز کو ختم کرے، یعنی اگر نماز پڑھ رہا ہے بغیر ارادے کے اس کی نماز ختم ہو گئی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو واپس لوٹانا چاہیے۔ کچھ علماء لکھتے ہیں کہ یہ فرض ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا یہ بھی واجب۔ سورہ فاتحہ کے بعد اور کوئی سورت پڑھنا یہ بھی واجب۔ اور سورہ فاتحہ کو اس سورت سے پہلے پڑھنا، یعنی پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا اس کے بعد دوسری سورت پڑھنا، یہ جو ترتیب ہے یہ بھی واجب ہے۔ رکوع کے بعد کھڑا ہونا یہ بھی واجب ہے۔ دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا یہ بھی واجب ہے۔ اور اول قاعدہ کرنا، یعنی ہم 4 رکعت جو نماز پڑھتے ہیں تو ان میں 2 قاعدے ہوتے ہیں، 2 مرتبہ ہم بیٹھتے ہیں، 2 رکعت پڑھ کے بیٹھتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں، جو یہ اول قاعدہ ہے یہ بھی واجب ہے۔ ظہر اور عصر میں آہستہ قرات کرنا یہ بھی واجب ہے۔ امام کے لیے مغرب، عشاء، فجر، جمعہ، عیدین اور تراویح میں زور سے قرات کرنا یہ واجب ہے۔ اتحیات پڑھنا یہ بھی واجب ہے، یعنی نماز میں جو ہم اتحیات پڑھتے ہیں پہلے قاعدے میں پڑھتے ہیں یا اخیر قاعدے میں پڑھتے ہیں
تو یہ بھی واجب ہے۔ لفظ سلام سے اپنی نماز کو ختم کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس سے اپنی نماز ختم کرنا یہ بھی واجب ہے۔ وتر میں دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے، اور وتر میں دعائے قنوت سے پہلے اللہ اکبر کہنا، تکبیر کہنا یہ بھی واجب ہے۔ اور عید میں جو ہم 6 تکبیریں زائد کہتے ہیں یہ بھی واجب ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ ہیں نماز کے واجبات۔ ہم سب مسلمانوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ نماز کے واجبات کون سے ہیں اور نماز کے سنتی کون سی ہیں، نماز کے فرائض کون سے ہیں۔ فرض کو چھوڑنے سے نماز نہیں ہوتی، واجب کو چھوڑنے سے سجدہ سہو کا لازم آتا ہے۔ بھول سے چھوڑ گیا تو سجدہ سہو لازم آئے گا، اگر جان بوجھ کر عمدن چھوڑا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہے، دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دینی مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔